دوسری طرف BLA کی کارروائیاں جس میں معصوم انسان سویلین مارے جا رہے ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب وہ مرتے تھے تو ماہرنگ بلوچ کی جانب سے کوئی اظہار افسوس، کوئی اظہار ندامت نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں، پانی بند کے حوالے سے تو وہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے کل پرسوں ایک اسکول میں بھی کہا، کالج میں بھی، کہ بھائی اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دے گا تو ہم اس کی سانس بند کر دیں گے۔ یہ بلوچیت کے جو کوئی بلوچ قوم پرست جس کو اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہو، وہ کوئی ایسی چیز کو کنڈون کر سکتا ہے کہ ایسا کام کرے، انلیس کہ وہ ایک دشمن کا ایجنٹ ہو، ہندوستان کی طرف سے آیا ہو اور اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت بھی خطرے میں۔ بالکل خطرے میں ہے۔ دیکھیں آپ، پاکستان نے تو ہر موقع پہ ایک تو جشن منایا، سب کو بتایا، فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا اپنے جیتنے والے جرنیل کو کہ جی فیلڈ مارشل بنایا۔ انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ مطلب صاف پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جنگ جیتا ہے، تو مودی صاحب یہ کیسے سیل کریں وہاں پہ، کیسے اپنے عوام کو بیوقوف بنائیں، کتنا عرصہ بیوقوف بنائیں گے؟ کہ انڈیا کی چھیڑ ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے کہتا ہے کشمیر از اے بائی لیٹرل ایشو، یعنی کہ دو قوموں کا مسئلہ ہے، ہمارا اور آپ کا مسئلہ، آپس میں بات کریں نا، ان کو نہ بتانا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا تو انڈیا کو بہت چھیڑ پڑی تھی، پورے انڈیا میں طوفان اسی لیے برپا ہے کہ اس نے کہا تھا کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوگی۔ جب انڈیا نے کہا کہ سارے پاکستانی وہاں سے نکل جائے تو پاکستان نے بھی کہا سارے بھارتی یہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ سکھ جو عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے عبادت گاہیں ہیں یہاں پر، وہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے سیکٹری داخلہ کے ساتھ کی ہے، اور اس میں بلوچستان میں جو بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے اور فتنۃ الہندوستان نام دیا گیا ہے BLA اور باقی تمام دہشت گرد تنظیموں کو جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں، کچھ بات چیت بھی کی ہے، ایک موقع پہ ابدیدہ بھی ہو گئے، تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور اب اس کا حل کیا نکالا جا رہا ہے، کیوں جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر اب بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے میدان جنگ میں انڈیا کی ہار کے بعد یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے زیادہ تر بات کریں گے۔ ہمارے صاحب، آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس، کیا آپ کے خیال میں جو سب سے اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے اس پریس کانفرنس کا؟ وسیم صاحب دیکھیں، آج جو DGISPR نے پریس کانفرنس کیا نا، اس میں کچھ ایسے نکات تھے جن پر پہلے اتنی تفصیل سے بات نہیں ہوئی۔ اس میں بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی، فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے بات کی گئی، اور ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ صرف سبجیکٹ نہیں تھا۔ اس میں بھارت میں جو میڈیا ہے اس کی زبوں حالی کے حوالے سے بات کی گئی، کشمیر کے حوالے سے بڑا واضح سٹانس لیا گیا، اور دوسرا سکھ یاتریوں کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہ سارے موضوعات اٹھائے گئے، اور وہ آپ نے خضدار میں جو بچیاں کا شہید ہوئیں ان کے حوالے سے وہ ابدیدہ بھی ہوئے۔ تو بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی۔ سب سے پہلے آپ نے جو سوال اٹھایا کہ فتنۃ الہندوستان اور بلوچستان کے حوالے سے، دیکھیے بہت عرصے سے ہم بلوچستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی کیفیت میں تھے، کلیئر سٹانس ہمیں نہیں ملتا تھا۔ ایک طرف ہیومن رائٹس والے ماہرنگ بلوچ کی طرف آ جاتے تھے کہ نہیں، ماہرنگ بلوچ اسلام آباد سے ہیں تو انہیں اٹھایا کیوں گیا جب وہ اسلام آباد پہنچ گئیں۔ دوسری طرف BLA کی کارروائیاں جس میں معصوم انسان سویلین مارے جا رہے ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب وہ مرتے تھے تو ماہرنگ بلوچ کی جانب سے کوئی اظہار افسوس، کوئی اظہار ندامت نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ اب انہیں فتنۃ الخارج نہیں کہا جائے گا، سمجھا جائے گا، لیکن اصل میں دنیا کو یہ بتایا جائے گا یہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ یہ بالکل اب اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی کروا رہا ہے، جو بم پھٹ رہا ہے، جو پنجابیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، غیر بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ صرف انہیں دشمن نہیں کہنا، انہیں ہندوستان کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ DGISPR نے ٹارگٹ فوکس کر دیا ہے، اور اس حوالے سے دوسرا آپ مجھے بتائیے، جو بھارت کا پانی بند، بھارت کی دھمکی مسلسل ہمارے سر پہ پڑ رہی ہے کہ ہمارا پانی بند کر دیں، اس کے حوالے سے جو انہوں نے کہا۔ دیکھیں، پانی بند کے حوالے سے تو وہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے کل پرسوں ایک اسکول میں بھی کہا،
کالج میں بھی کہ بھائی اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دے گا تو ہم اس کی سانس بند کر دیں گے. پھر انہوں نے کل الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ بھائی آپ ہمارے 3 دریاؤں کا پانی روکیں گے, ہم آپ کے 6 دریا لے لیں گے. تو بڑا کلیئر ہے کیونکہ 24 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے. پوری دنیا اس کو ایک رائٹ مانتی ہے, لوور اوپینین کا رائٹ ہے, ہم نچلی زمین پہ ہیں, وہ اوپر ہیں, اور یہ رائٹ ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے انٹرنیشنل کنونشن سے. تو پانی بند کرنا ایک کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس پر پاکستان نے اپنا موقف ہمیشہ سے واضح کیا کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. دوسری بات جو بلوچستان کے حوالے سے بھی جو کی ہے, جو فتنۃ الہند یا فتنۃ الہندوستان جو ان کو ڈکلیئر کی ہے, اس میں بیسیکلی یہ میسج ہے پاکستانی قوم کے لیے, بلوچ قوم کے لیے, اور انٹرنیشنل پاورز کے لیے کہ یہ کیا, ہم ان کو کیسے ویو کر رہے ہیں, ہم ان کی برانڈنگ کیسے کر رہے ہیں, ہم ان کو نیریٹو کیا دے رہے ہیں, کیونکہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ کون سا بلوچیت ہے, اس میں کون سی عظمت ہے کہ آپ کہیں کہ ڈی این اے کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ماریں. کسی کے زندہ رہنے کا رائٹ یا زندہ رہنے کا رائٹ دینا ہے نہ دینے کا فیصلہ ڈی این اے کی بنیاد پہ کریں. یہ اسلام کہاں کہتا ہے؟ یہ بلوچیت کے جو کوئی بلوچ قوم پرست جس کو اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہو, وہ کوئی ایسی چیز کو کنڈون کر سکتا ہے کہ ایسا کام کرے, انلیس کہ وہ ایک دشمن کا ایجنٹ ہو, ہندوستان کی طرف سے آیا ہو اور اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو. اگر کوئی غیرت مند بلوچ ہے وہ تو چاہے گا کہ وہ تو ان کے بڑے مہمان نواز مشہور ہیں, وہ بڑی اقدار والے مشہور ہیں, وہ مسلمان ہیں. کون سا اسلام تو اس طرح کی ریسزم کو, اس طرح کی ڈی این اے کی بنیاد پہ قتل کرنے کی کبھی کنڈون نہیں کرتا. تو یہ لوگ نہ مسلمان ہیں, نہ بلوچ ہیں, نہ غیرت مند ہیں. یہ فتنہ ہے, اور فتنہ وہ جس کو ہندوستان کی طرف سے بھیجا گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پانی والی بات جو ہے نا, اس کے اوپر بڑا ایمفیسس کیا DGISPR نے. اب یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی پوزیشن کیا ہو رہی ہے دنیا میں اس وقت. ہندوستان کو پاکستان برانڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ جارح قوم ہے, یہ دہشت گرد قوم ہے, اور ہندوستان کی سبکی بھی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کا بہت اچھا دفاع کیا, اچھی خاصی پھینٹی لگائی, اور 6 جہاز بھی ان کے تباہ کر دیے. یہ بڑی بات ہے. تو ہندوستان کی برانڈنگ مختلف ہو گئی ہے. اب ان حالات میں اگر ہندوستان پانی بند کر دیتا ہے, پانی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, پانی نہیں آپ بند کر سکتے, اور یہاں پہ کسی ایک شخص, فرد, گاؤں, شہر, قبیلے کی بات نہیں ہو رہی. ہندوستان جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دوں گا, یہ دعویٰ کتنا بڑا ظلم ہے, اور دنیا کے سامنے اس سے ہندوستان کی پوزیشن کیا ہو رہی ہے. تو ہندوستان کی اسٹریٹجیز جو ہے ان کے اپنے قابو میں نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جو مودی صاحب ہیں نا, ہندوستان میں انہوں نے بڑا جشن منانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم پاکستان سے جنگ جیت گئے, لیکن وہ یہ نریٹو سیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت بھی خطرے میں. بالکل خطرے میں. میں دیکھیں, آپ پاکستان نے تو ہر موقع پہ ایک تو جشن منایا, سب کو بتایا, فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا اپنے جیتنے والے جرنیل کو کہ جی فیلڈ مارشل بنایا. انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ وہ جیتے ہوتے تو وہ بتاتے, کم از کم وہ فگر ہی دے دیتے. پاکستان نے تو ایک بیس کو جو نقصان پہنچا, ہم نے بالکل جس طرح کے ایک ٹرانسپیرنٹ قوم ہوتی ہے, میڈیا نے دکھایا, میڈیا کو بتایا گیا, آرمی نے ہماری تسلیم کیا کہ یہاں میں نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا, اور جو ان کا نقصان ہوا وہ ہم نے بتایا, اور انہوں نے نہیں مانا. ان کے باقاعدہ پوائنٹ بلینک کوسچن ہوا کہ جی آپ کے رافیل گرے ہیں, یہ وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہوئے, لیکن کہتے ہیں ابھی جنگ آپریشن جاری ہے, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, اینیمی کو فائدہ ہوگا, جس کا صاف مطلب ایڈمیشن ہے مگر بغیر مانے. تو یہ مطلب صاف پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جنگ جیتا ہے. تو مودی صاحب یہ کیسے سیل کریں وہاں پہ, کیسے اپنے عوام کو بیوقوف بنائیں, کتنا عرصہ بیوقوف بنائیں گے؟ اب ان کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے اب ہمیں صرف یہ بتائیں کہ جہاز کتنے گرے تھے. آپ نے پریار انٹیلیجنس کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ حالانکہ وہ مزہ کا خیز دعویٰ ہے, مگر جو جے شنکر نے کہا تھا کہ جی ہم نے پہلے بتا دیا تھا, تو انہوں نے کہا پہلے کیوں بتایا تھا؟ پہلے بتانے کی وجہ سے وہ جہاز تیار کھڑے تھے کہ آؤ ذرا ادھر, اور پھر آپ کو مار دیا انہوں نے. تو یہ نیریٹو سیل ہونے والا ہے نہیں. اور جو اوپر سے پاکستان ان کو اور چڑھا رہا ہے کہ یہ بتا کے اس فیلڈ مارشل کا بیٹون کل دے دی گئی ہے اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو, تو اس سے بھی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جیتے ہوئے لوگ ہی دیتے ہیں نا. فیلڈ مارشل کا اعزاز تو ہمیشہ جنگ جیتنے والے کو ملتا ہے. پاکستان کے اوپر تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کوئی کیمپین ہو رہی ہے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جھوٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے روایتی حریف ہے نا. لیکن اصل مسئلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیدا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے چیزیں لے رہا ہے یار, وہ مثلا ہر دوسرے دن بتا دیتا ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے اس نے صلح کی ریکویسٹ کی اور میں نے صلح کرائی,
اور وہ پاکستان اور انڈیا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے ڈسکس ہو. انڈیا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تنازع کے درمیان کشمیر کا مسئلہ سر اٹھائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری حدود ساری قیود کو ختم کر دیا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مودی صاحب کی بہت پوزیشن خراب ہے. اب ان کے پاس دو آپشن ہیں اور تجزیہ کار کہتے ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کر دیں اپنی حکومت بچانے کے لیے, لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور پاکستان اس سے بھی زیادہ ان کی مار لگائے گا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ جس طرح کانگریس سوال کر رہی ہے تو مودی صاحب کی سیٹیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مودی صاحب کی حکومت بھی ختم ہو جائے. ڈی جی ایس پی آر نے آج سکھ یاتریوں کے حوالے سے ہی بات اور کی. کشمیر پہ بھی جو ہاں, بات کشمیر کی پہ وہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ انڈیا کی چھیڑ ہے. انڈیا ہمیشہ سے کہتا ہے کشمیر از اے بائی لیٹرل ایشو, یعنی کہ دو قوموں کا مسئلہ ہے, ہمارا اور آپ کا مسئلہ, آپس میں بات کریں نا, ان کو نہ بتانا. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا تو انڈیا کو بہت چھیڑ پڑی تھی, پورے انڈیا میں طوفان اس لیے برپا ہے کہ اس نے کہا تھا کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوگی. تو یہ تو ان کی موت تھی ایک سیاسی. آج پاکستان نے دوبارہ یہ افرم کیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ یہ مسئلہ دو ملکوں کا تو ہے ہی نہیں بھائی, ادھر لداخ کا مسئلہ بھی ہے نا, چین کا بھی. تو ہاں, تین ملک تو پہلے ہی ہیں اس میں, اسٹیک ہولڈر ہے تین ملک, چین, پاکستان, انڈیا, تین ملک ہیں. تو کشمیر تو تین ملک انوالوڈ ہیں, پاکستان ہے ہی نہیں, تو ٹرائی لیٹرل کر دیا. اور یہ جو ہے موو, اور یہ اب جو چین اس کو اپنا رہا ہے کہ کشمیر ہمارا بھی مسئلہ ہے, ہمارا حصہ تو ہمیں دو, وہ انڈیا کے لیے بہت وہ ہوگا. چین جو ہے مائنڈ یو P5 ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کا. P5 یعنی کہ جو 5 کا گروپ ہوتا ہے اور جن کے پاس ویٹو کا آپشن ہوتا ہے, وہ پکا پرماننٹ 5 جو گروپ ہوتا ہے اس کا سلامتی کونسل کا, وہ ممبر ہے. اگر وہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز کرے گا تو اس کو کون روکے گا؟ تو انڈیا نے یہ جو آپریشن کیا تھا نا سندور, یہ تو ان کو صحیح معنوں میں ساری زندگی پچھتائیں گے. اور آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے, یا تو جلدی الیکشن کروانے پڑیں گے, یا جب بھی الیکشن ہوں گے, مودی جی کو یہ آپریشن بہت مہنگا پڑے گا. یہ سندور جو ہے نا, جو کہہ رہے تھے نا میری بلڈ میں, میری وینز میں سندور بہتا ہے, آج ان کے وہ آ رہا تھا کہ ان کی وینز میں بہتا کیا ہے, کیونکہ 5 بیان انہوں نے الگ الگ دے رکھے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انوائرمنٹ جو ہے میری خون میں بہتا ہے, پتہ نہیں یہ میرے خون میں بہتا ہے. لوگ پوچھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے بھائی, ہر چیز میں ان کا خون ہے. تو یہ انہوں نے یہ جو کہا ہے تو یہ ان کو بہت بھاری پڑنے والا ہے. کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا, پاکستان ونڈیکیٹ ہو کے دنیا میں پاور بن گیا, امریکہ ہمارا دوست بن گیا, پاکستان, انڈیا آئسولیٹ ہو گیا, پاکستان دنیا میں ایک چھا گیا. تو یہ ساری چیزیں مودی کو بہت بھاری پڑنے والی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اینگل ہے جس پہ IGGISPR نے بات کی, وہ سکھوں کے حوالے سے. ظاہر ہے جب انڈیا نے کہا کہ سارے پاکستانی وہاں سے نکل جائے تو پاکستان نے بھی کہا سارے بھارتی یہاں سے نکل جائیں, لیکن وہ سکھ جو عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے عبادت گاہیں ہیں یہاں پر, وہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں. آج جو DGISPR نے انکشاف کیا کہ بھارت نے جو پاکستان میں سکھوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر ڈرون گرانے کی کوشش کی, جسے ہم نے مارا. اب آپ امیجن کیجئے کہ سکھوں, ننکانہ صاحب پہ اگر یہ ڈرون گر جاتا, سکھوں کی عبادت گاہیں وہ ان کے لیے بہت محترم ہیں, تو کتنی زیادہ نقصان ہوتا. اور اگر یہ الزام بھارت کے اوپر لگ رہا ہے اور DGISPR نے درست بتایا کہ بھارت یہ کوشش کر رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور تحریک, ایک اور علیحدگی کی آواز ہمیں بھارت سے سنائی دیتی ہوگی, اور وہ سکھوں کی تحریک ہوگی. اس پہ پھر بات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.